بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب الہدایہ اس کی جلد رابع میں کتاب الشفع کے سبق نمبر 9 کو پڑھیں گے۔ ہمارے سبق کی ابتدا قال وتملک بالاخذ کی عبارت سے ہوگی اور ہمارا سبق واللہ سبحانہ وتعالی اعلم بالصواب کی عبارت پہ مکمل ہوگا۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال وتملک بالاخذ اذا سلمها المشتری او حکم بها الحاکم لأن الملک للمشتری قد تم فلا ينتقل إلى الشفيع إلا بالترازي أو قضاء القاضي كما في الرجوع في الهبة، وتظهر فائدة هذا فيما إذا مات الشفيع بعد الطلبين أو باع داره المستحق بها الشفعة أو بيعت دار بجنب الدار المشفوعة قبل حكم الحاكم أو تسليم المخاصم لا تورث عنه في السورة الأولى وتبطل شفعته في الثانية ولا يستحقها في الثالثة لانعدام الملك له. ثم قوله تجب بعقد البيع بيان أنه لا يجب إلا عند معاوضة المال بالمال على ما نبينه انشاء اللہ تعالی واللہ سبحانہ وتعالی اعلم بالصواب۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ قال امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اذا سلمہ المشتری، جب مشتری نے گھر کو سپرد کر دیا یا حاکم نے اس کا فیصلہ سنا دیا تو وتملک بالاخذ، تو لے لینے یعنی قبضہ کر لینے سے گھر مملوک ہو جائے گا، تملک مالک بنا دیا جائے گا بالاخذ لینے کی وجہ سے، لأن الملک للمشتری قد تم، اس لیے کہ مشتری کی ملکیت تام ہو چکی ہے، فلا ينتقل الى الشفیع، پس وہ ملکیت شفیع کی طرف منتقل نہیں کی جائے گی، الا بالتراضی، یا تو رضامندی سے یا قضائے قاضی سے، یعنی باہمی رضامندی یا قضائے قاضی کے بغیر وہ شفیع کی جانب منتقل نہیں ہوگی، کما فی الرجوع فی الہبۃ، جیسے ہبہ میں رجوع کی صورت میں ہوتا ہے، وتظہر فائدۃ ھذا، اور اس کا فائدہ اس صورت میں ظاہر ہوگا جب شفیع کی وفات ہو جائے دونوں طلبوں کے بعد، یعنی طلب مواسبت اور اشہاد کے بعد شفیع کی موت واقع ہو جائے، یہ ایک صورت ہے، او باع دارہ المستحق بها الشفاعۃ، یا وہ شفیع اپنے اس گھر کو بیچ ڈالے جس کی وجہ سے وہ شفیع کا مستحق ٹھہرا تھا، او بیعت دار، یا تیسری صورت بیعت دار بجنب الدار المشفوعۃ، دار مشفوعہ کے پہلو میں ایک گھر بیچا جائے، قبل حکم الحاکم، قاضی کے فیصلہ سنانے سے پہلے، او تسلیم المخاصم، یا مشتری کی سپرد کرنے سے پہلے، تو لا تورث عنہ فی الصورۃ الاولی، تو پہلی صورت میں شفیع کی جانب سے گھر میں وراثت نہیں ملے گی، وتبطل شفعتہ فی الثانیۃ، اور اس کا کہ شفع باطل ہو جائے گا فی الثانیۃ، دوسری صورت میں، یعنی جب اس نے اپنا گھر ہی بیچ ڈالا، ولا یستحقھا فی الثالثۃ، اور تیسری صورت میں یعنی اس کے پہلو میں جب گھر بک رہا ہو تو وہ شفع کا مستحق نہیں ہوگا، لانعدام الملک لہ، اس کی طرف سے ملکیت کے نہ پائے جانے کی وجہ سے۔ ثم قولہ، پھر امام قدوری رحمہ اللہ کا یہ فرمان، تجب بعقد البیع، کہ شفع عقد بیع سے ثابت ہوتا ہے، بیان، یہ اس بات کی تشریح ہے کہ شفع معاوضہ مال کے وقت مال ہی کے ساتھ ثابت ہوتا ہے، علی ما نبینہ انشاءاللہ تعالی، جس کو ہم اگر اللہ نے چاہا تو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم بالصواب، اور اللہ تعالی ہی بہتر جانتے ہیں درستگی کو یا درست معاملے کو۔ آئیے اب اپنے سبق کی تشریح کرتے ہیں۔ یہاں سے شفع کے مراحل میں سے آخری مرحلہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب شفیع نے پہلے دو کام کر لیے،
طلب مواسبت بھی ہو گئی اور اشہاد یعنی گواہ بھی قائم کر لیے، اس کے باوجود شفیع اس گھر کا ابھی تک مالک نہیں بنا، شفیع کی ملکیت ابھی تک ثابت نہیں ہوئی۔ اب شفیع کی ملکیت ثابت کب ہوگی؟ تو اس کے لیے دو چیزوں کا یہاں امام قدوری رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ شفیع کی طرف انتقال ملکیت کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، یعنی شفیع ابھی تک دو کام کر چکا ہے، اس نے طلب مواسبت بھی کر لی، یعنی اس نے جیسے ہی اس کے علم میں آیا تو اس نے فی الفور یہ دعویٰ کیا کہ میں اس گھر پہ شفاع کروں گا، میں اس گھر پہ شفاع کرتا ہوں، اور پھر اس نے اس پر گواہ بھی بنا لیے۔ تو اب یہ دونوں کام کرنے کے بعد ابھی تک ملکیت شفیع کی طرف منتقل نہیں ہوئی۔ اب شفیع کی طرف اس مکان کی ملکیت منتقل ہونے کے لیے دو چیزیں ہیں، یا تو مشتری اپنی رضامندی سے وہ مکان شفیع کے سپرد کر دے، مشتری اس کے حوالے کر دے کہ لیں جی آپ کا حق بنتا ہے، آپ شفیع تھے، مشتری اپنی رضامندی سے خود سپرد کر دے کہ آپ لے لیں، آپ کا حق زیادہ بنتا ہے، میں تو باہر سے آیا ہوں۔ تو اگر وہ مشتری بخوشی سپرد کرتا ہے تو یہ پہلی صورت ہے کہ شفیع مالک بن جائے گا۔ لیکن اگر دوسری صورت کہ مشتری آسانی سے وہ مکان دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اس مکان کو دیکھ کر بہت مطمئن ہے اور محلے کو دیکھ کر بہت مطمئن ہے، وہ یہاں سے جانا نہیں چاہتا، تو اب یہاں پہ قضائے قاضی کی ضرورت پڑے گی۔ یہاں معاملہ قاضی کے سامنے پیش کیا جائے گا اور قاضی فیصلہ سنائے گا اور مشتری کو پابند کرے گا کہ آپ یہ مکان نہیں لے سکتے، اس مکان پہ شفیع کا حق زیادہ ہے، لہٰذا آپ یہ مکان شفیع کے حوالے کر دیں۔ شفیع کی طرف انتقال ملکیت کے لیے یہ دو چیزیں ہیں کہ اذا سلمہ المشتری، امام قدوری رحمہ اللہ نے انہی دو چیزوں کو بیان فرمایا۔ پہلی چیز اذا سلمہ المشتری، کہ جب مشتری اس کو سپرد کر ڈالے تو یہ تیسرا مرحلہ ہے، شفیع مالک بن جائے گا۔ او حکم بها الحاکم، یا قاضی اس کے حق میں یعنی شفیع کے حق میں فیصلہ سنا دے کہ آپ اس مکان کے مالک بن گئے ہیں، تو اب شفیع اس مکان کا مالک بنے گا۔ کیوں؟ ان دونوں کاموں سے پہلے شفیع کا حق بھی بنتا ہے، تو شفیع کیوں نہیں مالک بنتا؟ اس کی وجہ بتا رہے ہیں، لأن الملک للمشتری قد تم، اس لیے کہ مشتری نے آ کر جب وہ گھر خریدا تھا تو گھر کے خریدنے کی وجہ سے اس گھر میں اس کی ملکیت تام ہو چکی تھی، اس گھر میں اس کی ملکیت تام ہو چکی تھی، تو جب اس کی ملکیت تام ہو گئی وہ مالک بن گیا، تو اب آسانی سے وہ ملکیت یا ہنستے کھیلتے مشتری کی ملکیت کہیں اور منتقل نہیں ہوگی۔ اب اس ملکیت کو منتقل کرنے کے لیے دو کاموں میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے، فلا ينتقل الى الشفیع الا بالتراضی، اب شفیع کی طرف اس ملکیت کو منتقل کیا جا سکتا ہے دو ہی صورتوں میں۔ پہلی صورت ہے رضامندی، کہ مشتری اپنی رضامندی سے کہ لو جی آپ لے لیں، میں کہیں اور جا کر لے لیتا ہوں، یا دوسری صورت او قضاء القاضی، یا قاضی کا فیصلہ ہو تو پھر وہ چیز واپس آ سکتی ہے، یعنی شفیع اس مکان کا مالک بن سکتا ہے۔ اگر قاضی کا فیصلہ اس کے حق میں نہیں آتا تو اب شفیع اس مکان کو نہیں لے سکتا۔ اس کے لیے ایک صورت پیش کی، کما فی الرجوع فی الہبۃ، جیسے کسی نے کسی کو ہبہ کیا، موبائل مثال کے طور پہ ایک موبائل خالد احمد کو ہدیہ کے طور پہ دیتا ہے، ہبہ کرتا ہے اور اس کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ اب 2 دن کے بعد پھر اس کو خیال آتا ہے کہ اپنا موبائل واپس لینا چاہیے، تو اب واہب موہوب لہو سے جب اپنا موبائل واپس لینا چاہتا ہے تو اب اس موبائل پہ احمد کی ملکیت تام ہو چکی ہے، تو اب یہ ملکیت واہب کی طرف 2 شکلوں سے واپس ہو سکتی ہے، یا وہ موہوب لہو جس کو یہ موبائل ہبہ کیا گیا ہے اپنی رضامندی سے بخوشی واپس کر دے، یا پھر قاضی اس کے رجوع کا فیصلہ کرے، یعنی جیسے ہبہ میں دی ہوئی چیز 2 طریقوں سے واپس ہو سکتی ہے، تو اسی طرح مشفوع مکان جس پہ شفا کا دعویٰ ہو رہا ہے، وہ مکان جب مشتری کے پاس چلا گیا ہے تو اب وہ مکان شفیع کے پاس 2 صورتوں میں آ سکتا ہے، یا تو مشتری رضامندی سے وہ مکان شفیع کے حوالے کر دے یا قاضی فیصلہ سنا دے۔ اس تصویر میں ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ یہ گھر جو آپ کو نظر آ رہا ہے احمد
باہر سے آیا ہے اور احمد نے یہ گھر خریدا ہے. یہ خالد کا گھر ہے، خالد کا یہ خاندانی گھر ہے اور خالد یہاں ایک عرصے سے رہ رہا ہے. اب یہ احمد جب اپنا گھر فروخت کرتا ہے اور یہ گھر سعید خریدتا ہے، اب یہ گھر جو بک رہا ہے سعید مشتری ہے، خالد شفیع ہے. تو اب سعید خریداری کی وجہ سے اس گھر کا مالک بن چکا ہے. خالد نے اب دونوں کام کر لیے. جیسے اس کو پتا چلا کہ بھائی میرے ساتھ احمد کا جو گھر تھا وہ احمد نے بیچا ہے، تو اب خالد نے طلب مواسبت بھی کر لی، اور طلب مواسبت کے بعد خالد نے 2 گواہ بھی قائم کر لیے کہ دیکھو احمد کا یہ گھر بک رہا ہے، میں اس گھر پہ شفا کرتا ہوں. فی الوقت یہ گھر سعید جو مشتری ہے اس کے قبضے میں آ چکا ہے، احمد گھر بیچ کر کہیں چلا گیا ہے. تو اب خالد یہ گھر 2 صورتوں میں لے سکتا ہے، یا تو سعید بڑے پن کا مظاہرہ کرے اور شفیع سے کہے کہ جی ٹھیک ہے یہ آپ کے پڑوس میں گھر تھا، شفا کی وجہ سے آپ کا حق زیادہ بنتا ہے، آپ لے لیں. لیکن اگر سعید بڑے پن کا مظاہرہ نہیں کرتا اور یہ مکان کسی صورت میں وہ اپنے ہاتھ سے نکلنے نہیں دینا چاہتا کہ میرے ہاتھ سے نکلے، تو اب خالد عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، قاضی کے سامنے یہ مسئلہ پیش کرتا ہے. تو اگر قاضی شفیع خالد کے حق میں فیصلہ سنا دے تو خالد اس مکان کو لے سکتا ہے، ورنہ خالد بذریعہ شفا اس مکان کو نہیں لے سکتا. وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ هَذَا، اس کا فائدہ 3 صورتوں میں نظر آ رہا ہے. شفیع کی طرف انتقال ملکیت کے لیے جو 2 چیزیں ضروری قرار دیں کہ مشتری کی سپردگی ہو یا قضائے قاضی ہو، اس کا فائدہ 3 صورتوں میں نظر آ رہا ہے. وہ 3 صورتیں کیا ہیں؟ پہلی صورت ذکر کی ہے اذا مات الشفیع بعد الطلبین. پہلی صورت کہ اگر شفیع ان 2 حالتوں سے پہلے مر جائے. شفیع نے 2 کام کر لیے تھے کہ اس نے طلب مواسبت بھی کر لی تھی، اشہاد گواہ بھی قائم کر لیے تھے، لیکن مشتری نے اپنی رضامندی سے مکان اس کے سپرد نہیں کیا تھا یا قاضی کا فیصلہ اس کے حق میں نہیں ہوا تھا. یہ دونوں کام نہیں ہوئے تھے، صرف ابتدائی درجے کے 2 کام شفیع نے کیے تھے. تو اس حالت میں اگر شفیع کی وفات ہو جاتی ہے تو اب شفیع چونکہ اس گھر کا مالک نہیں بنا، اگرچہ اس نے شفا کے پہلے 2 مرحلے پورے کر لیے، لیکن ملکیت اس کی طرف منتقل نہیں ہوئی، ملکیت ابھی تک مشتری کے پاس ہے. تو اس صورت میں ورثاء اس گھر کے وارث نہیں بنے گے. اس صورت میں شفیع کے ورثاء کو وہ گھر نہیں ملے گا. کیوں؟ کہ وراثت میں تو وہ منتقل ہوتا ہے جس کا مرنے والا مالک ہو. تو یہاں شفیع اس گھر کا مالک بنا نہیں، تو جب وہ مالک نہیں بنا تو پھر وہ گھر وراثت میں منتقل نہیں ہوگا. یہ پہلی صورت ہے. دوسری صورت کہ اگر شفیع اپنا گھر ہی بیچ ڈالے، کہ جس گھر کی وجہ سے شفیع کو حق شفا مل رہا ہے، طلب اشہاد اور طلب مواسبت کے بعد مشتری نے سپرد بھی نہیں کیا اور قضائے قاضی بھی نہیں ہوا، اگلے دونوں کام نہیں ہوئے تھے جن سے ملکیت ثابت ہوتی ہے، اس شفیع نے وہ اپنا گھر ہی بیچ ڈالا، تو اب اس کو شفا نہیں ملے گا. کیوں کہ شفا کا سبب تو تھا اتصال ملک، تو فروخت کر دینے کی وجہ سے اس گھر پر اس کی ملکیت ہی باقی نہیں رہی، لہذا اس کا حق شفا باطل ہو جائے گا. اس کو ہم اس صورت میں سمجھ لیتے ہیں. احمد کا گھر فروخت ہو رہا تھا، شفیع نے پہلے دونوں کام کیے. خالد نے طلب مواسبت بھی کر لی. خالد نے پہلا کام طلب مواسبت بھی کی، لوگوں کو بتایا کہ میں اس گھر پہ شفا کر رہا ہوں، اور دوسرا کام یعنی اشہاد گواہ بھی قائم کر لیے، 2 بندوں کو گواہ بھی بنا لیا. اب اس سے اگلا کام ہونا تھا کہ مشتری یعنی سعید اس گھر کے حوالے کرے یا قاضی فیصلہ سنائے. ان دونوں کاموں سے پہلے خالد کو کوئی مجبوری پڑی، اس نے کسی کے پیسے ادا کرنے تھے، تو اس ادائیگی کی فکر میں خالد نے اپنا یہ گھر ہی بیچ ڈالا، جس گھر کی بنیاد پہ اس کو شفا مل رہا تھا، اور اس گھر کی زمین یعنی اتصال احمد کے گھر کے ساتھ موجود تھا جو اس وقت سعید خرید چکا ہے. تو اب یہ گھر ہی چونکہ شفیع خالد بیچ چکا ہے، اتصال باقی نہیں رہا، لہذا اس کا حق شفا باطل ہو جائے گا. تیسری صورت کہ مشفوعہ گھر کے ساتھ والا گھر اگر فروخت ہو تو پھر کیا شکل بنے گی. تو اب یہاں ایک مکان تو وہ ہے جس کو شفیع بطور شفا لینا چاہتا ہے، اس کے لیے اس نے طلب اشہاد اور طلب مواسبت دونوں کام کر لیے، لیکن ابھی تک قضائے قاضی بھی نہیں ہوا اور مشتری نے سپرد بھی نہیں کیا. تو اب
شفیع کو پتہ چلتا ہے کہ اس مشفوع گھر کے ساتھ والا جو اگلا گھر ہے وہ بھی بک رہا ہے، تو شفیع کے دل میں آتا ہے کیوں نہ اگلے گھر پہ بھی شفا کا دعویٰ کر کے اس کو بھی خریدا جائے، تو شفیع یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس تصویر میں دیکھیں کہ یہ احمد کا گھر ہے جو سعید نے خریدا ہے، اس پر شفیع خالد نے شفا کیا ہوا ہے۔ یہ مشفوع گھر ہے، احمد نے یہ گھر بیچا، سعید نے اس گھر کو خریدا، خالد نے اس گھر پہ شفا کا دعویٰ کیا، اشہاد گواہ بھی قائم کر لیے، یہ دو کام اس نے کر لیے، لیکن ابھی تک سعید نے گھر کی چابی اس کے حوالے نہیں کی، قاضی نے بھی فیصلہ نہیں سنایا۔ تو اب خالد کو پتہ چلا کہ اس سے جو اگلا گھر ہے اکبر کا، اکبر بھی اپنا گھر بیچ رہا ہے، تو خالد نے سوچا کیوں نہ اکبر کا گھر بھی خرید لیا جائے کہ اس گھر پہ تو میں نے شفا کا دعویٰ کیا ہوا ہے اور زمین کا اتصال اگلے گھر کے ساتھ ہو چکا ہے، تو میں اکبر کا گھر بھی خرید لیتا ہوں۔ لیکن یہ جو مشفوع گھر ہے، اس گھر کا فیصلہ ابھی تک خالد کے حق میں نہیں ہوا، نہ سعید مشتری نے خالد کو گھر سپرد کیا، چابیاں اس کے حوالے کی، اور نہ ہی قاضی نے فیصلہ سنایا۔ تو جب تک یہ دونوں کام نہیں ہوتے تو خالد کی ملکیت اس گھر میں ثابت نہیں ہے۔ جب خالد کی ملکیت اس گھر میں ثابت نہیں ہے تو اس گھر سے زمین کا اتصال اکبر کے گھر کے ساتھ نہیں ہوا، لہٰذا اگر اس مشفوع گھر کے ساتھ والا گھر اکبر کا بکتا ہے تو اس میں خالد کو حق شفا حاصل نہیں ہوگا اور شفا کے طور پہ وہ اس دوسرے گھر کو نہیں لے سکتا۔ ثم قولہ تجب بعقد البیع، یہاں سے یہ وضاحت کر رہے ہیں کہ جہاں بھی معاوضۃ المال بالمال متحقق ہوگا وہاں شفا واجب ہوگا۔ تجب بعقد البیع یعنی شفا کا ثبوت بے والے عقد کے بعد ہوتا ہے، جہاں بے ہو رہی ہو۔ جہاں بے نہیں ہو رہی، مثلا کسی نے ہبہ کیا یا کسی نے وصیت کر دی کہ میرا یہ مکان فلاں کو دے دینا، یا وراثت میں ورثاء کو مکان ملا، تو چونکہ ان تینوں صورتوں میں معاوضۃ المال بالمال نہیں پایا جا رہا، مفت میں ایک بندے کو مکان مل رہا ہے، معاوضہ مالی موجود نہیں ہے، اس لیے ان صورتوں میں شفا بھی واجب نہیں ہوگا۔ یعنی شفا کے لیے ایک بنیادی نقطہ بتا دیا کہ شفیع کے لیے حق شفا اس وقت ثابت ہوتا ہے جب مشفوع مکان بک رہا ہو۔ مثلا یہ مکان احمد بیچتا ہے، پھر تو حق شفا اس مکان میں خالد کے لیے ثابت ہوتا ہے، لیکن یہی مکان احمد کا وراثت میں احمد کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں کے پاس چلا جاتا ہے، یا احمد یہ مکان اپنے کسی دوست کو مفت میں دے دیتا ہے، یا احمد اس گھر کی وصیت کر دیتا ہے کہ یہ گھر میری وفات کے بعد فلاں ہاسپٹل کے نام کر دیا جائے، فلاں ادارے کے نام کر دیا جائے، تو اس صورت میں بھی اس گھر میں حق شفا نہیں ہوگا، چونکہ عقد معاوضہ یعنی مبادلہ مالیہ اس میں نہیں پایا جا رہا۔ ان کی مزید تفصیل اگلے ابواب میں آ رہی ہے۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔